السلام علیکم ویورز، ناول 11 ایپیسوڈ نمبر 4۔ نازلین نے اپنا بیگ چیک کیا۔ اف، یہ تو ختم ہونے والے ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، کل صبح سر کو بولوں گی، اس وقت تک کام چل جائے گا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اورنج کلر کی کرتی پہنی اور دراب کا ویٹ کرنے لگی، لیکن وہ نہ آیا۔ ایسا کرتی ہوں کافی پی لیتی ہوں، کام ہو جائے گا۔ وہ کچن میں جا کر کافی بنانے لگی۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب اچانک حاشر وہاں سے گزرا اور اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ فوراً ہی پلٹ کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا تھا۔ کیا مست ہے، اف، اس سے پہلے باس آ جائے، مجھے جانا چاہیے۔ وہ فوراً اپنے کام پر چلا گیا۔ جب آپ دوائی لے کر آئے تو کچن میں اسے دیکھا۔ اوہ واو، اتنی سادہ سی ڈریس میں بھی ایک ماڈل لگ رہی ہو۔ بس 5 دن اور، اس کے بعد اپنا بنا لوں گا۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ اچھالی۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ میں کافی بنا رہی تھی، آپ لوگے؟ رام نے سر ہلایا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ سر یہ روم نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر، آگے سے جواب آیا۔ رام نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ رام نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت نازلین پر مضبوط ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے نازلین کو درد ہوئی۔ اس نے دراب کو دھکا دیا۔ دراب دور جا کر فرش پر گرا تھا۔ نازلین روتے ہوئے باہر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نازلین؟ تم نے مجھے دھکا دینے کا سوچا بھی کیسے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ نازلین روم میں گئی اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ دراب روم میں آیا اور اس کو بالوں سے پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نازلین؟ اگر میں کچھ بول نہیں رہا تو تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ وہ میں… دراب نے اسے زور کا تھپڑ مارا جس کی وجہ سے وہ فرش پر گری۔ اس کا سر زور سے فرش پر لگا تھا۔ تمہاری جگہ ادھر ہے، میرے قدموں میں، سمجھی؟ نازلین خاموش رہی۔ تم نے دراب شاہ کا دھکا دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نازلین مسلسل خاموش رہی۔ اس کے زخم سے خون نکلنے لگا۔ یہیں پڑی رہو، تھوڑی سی کیئر کر دکھائی، تم درد سر بن گئی ہو۔ نازلین اپنی قسمت کا سوگ بنا رہی تھی، جسے اس کے باپ نے کبھی تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اس روم سے باہر مت نکلنا۔ نازلین کھڑی ہوئی اور پانی سے اپنے زخم دھوئے۔ جب بھی لگتا ہے سر اچھے ہیں، وہ پھر جنگلی بن جاتے ہیں۔ فرینڈ ہیلپ می، پاپا بچا لیں۔ نازلین رونے لگی۔ کونے میں پڑی وہ اپنے دن کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ میٹنگ میں تھا، پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پاکٹ کے اندر گیا۔ اسے دوائی یاد آئی۔ ایکسکیوز می، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ ایک کونے میں گیا۔ شٹ، اسے دوائی دینا تو بھول ہی گیا۔ وہ دوبارہ پریزنٹیشن میں بیزی ہو گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ڈیل اسے ملی تھی۔ وہ میٹنگ کے بعد اپنے کیبن گیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مبارک ہو، ڈیل مل گئی، ہاشم نے کہا۔ ہاں، اتنے میں راشد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، آپ کے سائن چاہیے۔ دراب نے پڑھ کر سائن کیے۔ راشد واپس چلا گیا۔ تم خوش نہیں لگ رہے دراب۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں خوش ہوں۔ دانی بتا رہا تھا کہ تم صبح ہنس رہے تھے۔ دراب کو صبح کا واقعہ یاد آیا تو مسکرانے لگا۔ کیا بات ہے، تم دوبارہ ہنس رہے ہو؟ ہاشم نے اسے غور سے دیکھا۔ شی از کیوٹ۔ شی مطلب گرل؟ نہیں نہیں، میں تو صرف… اچھا بھائی، پہلے تو اپنی فیلنگ سمجھ، پھر مجھے سمجھانا۔ ہاشم، میری کوئی فیلنگ نہیں، مجھے ہر لڑکی سے نفرت ہے، اب جاؤ۔ دراب چلایا تھا۔ اچھا چل کرو یار، میں جاتا ہوں، لیکن تم میری بات پر غور کرنا۔ کل رات کو اس کے گھر گئے تھے؟ یس سر۔ اٹیک کیا؟ نہیں سر، کسی لڑکی نے دیکھ لیا اٹیک کرنے سے پہلے۔ لڑکی؟ جی سر، خوبصورت جوان لڑکی۔ تم وہاں دراب پر اٹیک کرنے گئے تھے یا لڑکی کو تاڑنے؟ سوری سر، لیکن ہمارا کام ہو گیا۔ ویسے بھی تم نے صرف اسے بتانا تھا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہی ہے مافیا باس۔ جی سر، اب وہ غصے میں غلط قدم اٹھائے گا اور… وہ شخص آگے نہ بول پایا۔ اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے، راشد کے کہکے گونجے تھے۔ وہ اپنے کیبن میں تھا لیکن اس کا دل کام پر نہیں لگ رہا تھا۔ سر درد ہو رہا ہے، یہ الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہوگا، کال کروں کہ نہیں؟ آج میں نے بہت روڈ بیہیو کیا۔ ٹچ تو میں نے پہلے بھی اسے کیا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے مجھے پش کیوں کیا؟ اور نہیں، میں نے اسے زور سا پریس کیا تھا اور اسے تو پہلے سے پین تھا۔ اف، ایک دفعہ اسے بولنے کا چانس تو دیتا، اب کیا کروں؟ اس نے نازلین کو کال کی۔ وہ کونے میں بیٹھی تھی جب کال آئی۔ اس نے دراب کا نمبر دیکھا تو پک کی۔ یس سر۔ نازلین؟ جی سر۔ کچھ نہیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کی گئی؟ میں ایک لڑکی سے ڈر گیا۔ دراب کو کوفت ہو رہی تھی۔ رات کو اس کا جسم درد سے جل رہا تھا۔ جب ہی نہانے کا ارادہ کیا، وہ واش روم میں داخل ہوئی اور اپنی کرتی اتاری۔ واہ، کیا لڑکی ہے! حاشر ایک چھوٹے سے سراغ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نازلین اپنے باقی کپڑے بھی اتارتی جب حاشر کا فون بجا تھا۔ نازلین نے فوراً خود کو تولیے میں چھپایا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے جانا چاہیے۔ حاشر گھبرا گیا۔ نازلین نے بھاگنے کی آواز سنی تو کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے کھولا تو کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ خوف اس کے چہرے پر چھا چکا تھا۔ بری طرح کانپتے ہوئے اس نے کرتی پہنی اور روم میں گئی۔ دراب کو کال کی لیکن جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے 10 کالیں کی۔ اچانک اسے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ نہیں، چلے جاؤ، میرے پاس مت آنا۔
نازلینہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ایک کونے میں جا کر اس نے خود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ٹانپ لیا۔ 10 منٹ کے بعد دروازہ کھٹکنا بند ہوا۔ دوسری طرف دوراب نے میٹنگ ختم کی اور اپنا موبائل چیک کیا۔ اس نے نازلین کی 10 کالیں دیکھیں۔ میٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دوراب کا پارا ایک مرتبہ پھر سے ہائی ہوا تھا۔ چیپ، ساری لڑکیوں کی طرح یہ بھی شروع ہو گئی ہے چپکنا۔ اس نے کال کا جواب نہ دیا۔ نہیں نازلین، تم کمزور نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے خود کو کالم ڈاؤن کیا اور سونے لگی۔ تمہاری جگہ یہی ہے، میرے قدموں میں۔ اس نے کان میں الفاظ گونجے تھے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور فرش پر سونے لگی۔ اگلا قدم اٹھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ دہشت کیا ہوتی ہے یہ ہم دکھائیں گے، دوراب شاہ۔ راشد نے اس کی تصویر کو کراس لگایا تھا۔ دوسری طرف دوراب ابھی بھی کیبن میں کام کر رہا تھا۔ بھائی گھر جا، کب تک کام کرے گا؟ بس 10 منٹ۔ اچھا میں تو چلا، دلشاد انتظار کر رہی ہوگی۔ تم دونوں ریلیشن شپ میں ہو کیا؟ ہاں یار، لیکن ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ اوکے بائے۔ شادی کا نام سنتے ہی بائے؟ ہاشم کو غصہ آیا۔ چلو کوئی نہیں، بائے۔ ہاشم کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے نازلین سے نکاح کیا ہے، کیونکہ دوراب کے نزدیک وہ نکاح صرف فارمیلٹی تھی۔ دوراب بھی گھر جانے لگا۔ آج سیکورٹی ٹائٹ ہونی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یس سر، ہاشم کی بات پر گارڈز نے کہا۔ مینا پانی۔ مینا نے اسے پانی دیا۔ سر وہ کیا ہوا؟ وہ لڑکی نیچے نہیں آئی؟ صبح بھی نہیں اور دوپہر کو بھی نہیں۔ تو میں رات کا کھانا لے کر اوپر گئی تو اس نے کھایا؟ نہیں سر، میں نے بہت نوک کیا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا اور صرف چیخی اور چیختی رہی کہ میرے پاس مت آنا، جاؤ ادھر سے۔ کیا اس کا مطلب وہ بھوکی ہے؟ دوراب حیران رہ گیا۔ مینا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ مینا واپس چلی گئی۔ ڈرامہ کوئین۔ بہت ہو گیا، مجھے اسے چھٹکارا چاہیے اب۔ اپنے گھر میں اور ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا میں۔ وہ اپنے روم میں گیا لیکن دروازہ لاک تھا۔ مجھے اسپیئر کی لینی پڑے گی۔ اس نے اسپیئر کی لی اور دروازہ کھولا۔ نازلین۔ اس نے لائٹ آن کی اور نازلین کو فرش پر سوتا ہوا دیکھا۔ خود میں چھپے۔ بیوقوف، بیڈ ہے پھر بھی فلور پر سو رہی ہے۔ وہ اسے اٹھانے لگا تھا۔ یہ پاگل ہے۔ نازلین نازلین، وہ چیخ کر اس نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ اس نے ڈراب کو دیکھا تو اور دور ہونے لگی۔ نہیں، پاس مت آؤ، مت آؤ، مجھے چھوڑو۔ ادھر آؤ، میں نے کہا یہاں آؤ۔ نہیں، مجھے مت مارنا پلیز، میں تمہیں مارنے نہیں لگا، یہاں آؤ۔ دوراب نے نرمی دکھائی۔ آپ مجھے نہیں مارو گے؟ نازلین نے گویا پکا کرنا چاہا۔ کم ہیئر، آئی ول ناٹ بیٹ یو، کم بیبی۔ دوراب نے اسے پیار سے بلایا۔ نازلین اٹھی۔ دوراب نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پلیز مجھے مت مارنا، میں دھکا نہیں دوں گی دوبارہ۔ نازلین کی آواز آئی۔ اب کھڑی ہو اور جاؤ سو جاؤ۔ نازلین کھڑی ہوئی اور سونے لگی۔ ڈرامہ کوئین۔ دوراب نے غصے سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے سے دور سو رہے تھے۔ صبح دوراب کی آنکھ کھلی تو اس نے نازلین کو پاس دیکھا۔ یہ زخم کہاں سے آیا؟ اس کی نظر نازلین کے چہرے پر پڑی جب اسے یاد آیا کہ اس نے تھپڑ مارنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے ہاتھ سے زخم کو چھوا۔ نازلین ایک سسکے سے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ وہ کانپنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کل تم نے کچھ نہیں کھایا؟ نہیں۔ تم فریش ہو جاؤ پھر بریک فاسٹ کرنا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نو، میں اس واش روم میں نہیں جاؤں گی، نازلین نے کانپ کر کہا۔ وٹ؟ وہ شاک ہوا۔ نہیں جاؤں گی نہیں، وہ چلائی۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ دوراب نے اس کو جھنجھوڑا۔ اچانک ہی نازلین اس کے گلے لگ گئی۔ سر آپ کو مجھے مارنا ہے تو مار لو، بٹ میں اس واش روم میں نہیں جاؤں گی۔ دوراب اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ نازو، کل کچھ ہوا تھا؟ سر جب میں بات لے رہی تھی نازلین گھبرائی۔ بولو۔ دوراب نے اس کو تھپتھپا کر حوصلہ دیا۔ کوئی مجھے ونڈو سے دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کال کی تھی۔ دوراب نے خود کو کوسا تھا اس وقت جب اس نے کال نہیں اٹھائی۔ رونا بند کرو۔ دوراب نے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے نازو؟ دوراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ سے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ آپ سے؟ پھر وہ دوبارہ بولی۔ مجھ سے ڈر؟ اس کے الفاظ سے دوراب شوق ہوا۔ نازلین نے سر ہلایا۔ تمہیں لگنا بھی چاہیے۔ دوراب کو غصہ آیا تھا۔ نازلین کچھ نہ بولی۔ چلو اب اٹھو اور دوسرے روم میں جاؤ نہانے۔ اس نے اپنے کپڑے لیے جو کہ بلیک اور ریڈ کلر کے تھے۔ اس نے اپنی ضرورت کے لیے سامان چیک کیا۔ اف، یہ تو ختم ہو گئے۔ اب سر کو بولنا پڑے گا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ دوراب ابھی تک ان الفاظ میں کھویا تھا۔ سر، نازلین نے آواز لگائی۔ وہ اپنے خیال سے باہر آیا۔ کیا آپ مجھے 500 روپے دے سکتے ہیں؟ نازلین نے جھجک کر کہا۔ کیوں؟ وہ مجھے کچھ خریدنا ہے۔ کیا؟ وہ گڑگڑایا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھو نازو، میں تمہیں باہر تو نہیں جانے دوں گا، سو بتا دو، میں ارینج کر دوں گا۔ وہ سر، نازلین نے نیچے دیکھ کر کہا۔ میرے پاس سارا دن نہیں ہے۔ وہ چلایا۔ میں آپ کے کان میں بولوں گی۔ اس نے شرما کر کہا۔ اوکے بولو۔ دوراب تنگ آ چکا تھا۔ دوراب تھوڑا سا نیچے جھکا۔ نازلین نے اس کے کان میں کچھ کہا جس کے بعد وہ بھاگ گئی۔ کیا؟ اب یہ بھی میں ارینج کروں؟ اف۔ وہ مینا کے پاس گیا۔ مینا، میں تمہیں ایک لسٹ بھیجتا ہوں نازلین کے لیے، وہ لے آنا۔ اس نے لسٹ لکھ کر مینا کو دی۔ سر بھی کتنے عجیب ہیں۔
جس میں ریڈ کلر ڈریس، ٹیڈی بیئر، چاکلیٹ، بکے اور بھی سامان تھا، جسے پڑھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دوراب نے واش روم کی ونڈو دیکھی اور سرونٹ کو اس کی ریپیئرنگ کا کہا۔ نہانے کے دوران بھی نازنین کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ مجھے برا کیوں لگ رہا ہے اس کے الفاظ سن کر؟